بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی آبائہم وقاسم حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لعالم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی صلوات محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان مسلم مکملہ محبان اہل بیت اصحاب حسینی کے عنوان پر موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اصحاب حسینی نے کون کون سے کام کیے کربلا میں، جتنی ہماری علم کی وسعت ہے اس کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے، کم سے کم ظاہری طور پر جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ان کی ذات، ان کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر انہوں نے جو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا ہے، ہم اس پیغام کو خود حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں ہم شامل ہو سکیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری جو کل گفتگو شروع ہوئی تھی وہ اصحاب حسینی میں سے ایک صحابی جناب بریل ابن حذیل حمدانی، ان کے متعلق شروع ہوئی تھی۔ میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جناب بریل کے اندر کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں جو کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی ہیں، اور تمام تاریخ لکھنے والوں نے، مورخین نے، اتہاس لکھنے والوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان میں جو پہلی خصوصیت تمام مورخین نے ذکر کی ہے وہ ہے کہ یہ قاری قرآن تھے، قرآن کے استاد تھے، معلم تھے، ٹیچر تھے۔ کوفے والوں کو یہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کا درس کیا کرتے تھے، ان کو پڑھایا کرتے تھے، اسی لیے ان کو قاری قرآن کے ساتھ ساتھ سید القرآن یعنی قاریوں کے سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ قاریوں کے سردار یعنی جو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، جو سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، جو پہچانتے ہیں اس کے الفاظ کو، جانتے ہیں خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قاری کا مطلب اس زمانے میں کہ جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکتا تھا اور اس کے الفاظ کو بھی پہچانتا تھا، خدا کیا کہنا چاہتا ہے، اس میں ہم کو کیا حکم دے رہا ہے وہ بھی جانتا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے قاری قرآن اس زمانے میں۔ آج قاری قرآن جو صرف تلاوت کرتا ہے، بہت سے وہ ہیں کہ جو جانتے بھی ہیں، بہت سے وہ جو صرف تلاوت کرنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، اچھی تجوید کے ساتھ اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے۔ بہت سے آپ کو ایسے قاری مل جائیں گے جو عربی پڑھنا جانتے ہیں، جیسے ہم نے اکثر کہ ہم لوگ عربی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں پتا ہے۔ تو جب ایک ہوتا ہے پڑھنا، صرف قاری اس وقت اس کو نہیں کہتے تھے جو پڑھنا جانتا ہو قرآن، نہیں، اس کو کہ جو قرآن مجید کو سمجھتا بھی، ان کی آیتوں کو سمجھتا بھی۔ تو اس وقت ان کو سید القرآن کہا جاتا تھا، قاریوں کا سردار، سید۔ دوسری جو ان کی صفت تھی وہ یہ کہ یہ بہترین تقریر کرنے والے تھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے مناظرہ کرنے والے تھے، ان کے حق کا دفاع کرنے والے تھے۔ تیسرے، وہ بہترین عبادت گزار، عابد، متقی، پرہیزگار تھے۔ کل میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا وہ یہ بہت ہی کم، لیکن ان کی جو پہلی خصوصیت جو میں نے ان کا قول کربلا کے میدان میں ذکر کیا تھا، اس کی بنسبت
ان کے سب سے پہلا کہ دشمن خود ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، ان کے ویوہار کا اعتراف کر رہا تھا. جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ خود دشمن جو ان سے میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آیا، جب اس سے گفتگو ہوئی ہے تو اس نے یہ کہا تھا میں نے تو آج سے پہلے، یعنی میں نے کبھی تم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو خود دشمن اہل بیت اطہار اور خود کربلا میں امام حسین کے ساتھ آنے والے صحابیوں کے کردار کا اعتراف قبول کر رہا ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولے. یعنی گویا کہ ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حسینی اور امام وقت کا ناصر و مددگار وہی ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹ نہ بولے. اگر جھوٹ بولتا ہوگا، جھوٹ سے کام لیتا ہوگا، پھر وہ اپنے وقت کے امام کا ناصر مدد کرنے والا، ان کے لشکر کا سپاہی نہیں بن سکتا. لہذا ہمارے نام پہلا پیغام یہ ہے جناب برید کا کہ تمہارے کردار میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر جھوٹ ہوگا، تم جھوٹ بولو گے، جھوٹے رہو گے، تو کبھی بھی اپنے وقت کے امام کی، اس لیے کہ جھوٹوں کی ضرورت نہیں ہے امام کو. نہ امام جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو جھوٹوں کی ضرورت ہے. امام سچا ہے، سچ بولتا ہے اور سچ ہی کو پسند کرتا ہے. لہذا جن کو اپنے ساتھ رکھے گا وہ سچے ہوں گے. اگر جھوٹ بولنے والے ہوں گے تو ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا. صلوات محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو آل محمد علیہ السلام کے علم سے، ان کا علم، ان کی تعلیمات، ان کے حق کو اتنا پہچان لو کہ جب تمہارے امام کے خلاف کوئی کچھ بولے، کچھ لکھے، کوئی ایسی بات کہے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، تو تم ان کی طرف سے دفاع کر سکو. جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے محافظ ولایت، یعنی ولی خدا کی، جو اللہ کے ولی ہیں. امام علی اپنے زمانے میں تھے، جناب زہرا نے ان کی حفاظت کر کے ہم کو پیغام دیا کہ ولی خدا کی حفاظت اتنا اہم مرحلہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ذات کو گھر سے باہر نکل کر مسجد کے دروازے تک آنا پڑا. یعنی محافظ ولایت اتنی اہم مرحلہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اور دوسرے اسیروں کو دربار یزید تک آنا پڑا، زندان شام تک آنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا کی حفاظت، سید سجاد کی، امام محمد باقر کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا پیغام ہے اس کی بھی حفاظت کرنا ہے. جناب برید جب ان سے کہا کہ تم کو وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہم بنی لوزان کے قبیلے کی طرف سے میں گزر رہا تھا اور تم میرے سامنے تھے، تم نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھی. کا سب سے پہلی بات یہ کہ عثمان بن عفان نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. دوسری بات تم نے یہ کہی تھی کہ اور معاویہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور تم نے اپنے مولا علی کے متعلق کہا تھا کہ وہ ہدایت اور حق کی امام ہے. کہ یہ ایسا ہے، دیکھو آج تم کہاں پر آ کر گرفتار ہو گئے اپنے اس قول کی بنیاد پر. تب جناب برید نے یہی کہا تھا جو کل میں نے کہا تھا، میں آج بھی اسی اپنے عقیدے پر ثابت ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ولایت کا عقیدہ وہ ہے کہ اگر ولایت کی حفاظت کرتے ہوئے، اگر ولی خدا کی حفاظت کرتے ہوئے تمہاری جان بھی جائے تو جان دے دینا، لیکن اس ولایت کے عقیدے کو نہ چھوڑنا. صلوات محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولایت اتنا اہم ہے. اور پھر اس عقیدے ولایت کو ثابت کرنے کے لیے غور سے سنیے گا، اس عقیدے ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے علی کو اپنا ولی مانتا ہوں، میں امام مانتا ہوں، اتنا اہم تھا کہ جو کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم
محمد وآل محمد. اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نجران سے آنے والے پادریوں سے مباہلہ کیا تھا. وہی انداز بالکل اپنے حق پر ہونے کے لیے جناب بریر نے میدان کربلا میں کیا. پیغمبر کے سامنے جب وہ آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، بندے نہیں ہیں، اور پیغمبر سمجھا رہے تھے یعنی وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کر پیغمبر کی نبوت کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تم جو یہ جھوٹی بات کر رہی. پیغمبر کو جھوٹا کہنا چاہتے تھے. جب پیغمبر نے ہر ایک اعتبار سے سمجھایا وہ نہ سمجھے، پھر پیغمبر نے کہا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. پیغمبر کو اپنی صداقت کے اوپر، اپنی سچائی کے اوپر کہ میں رسول ہوں اتنا اعتبار تھا کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہو وہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. یعنی یقین کامل تھا پیغمبر کو اپنے اوپر. اسی طریقے سے جناب بریر نے اپنے دشمن کو میدان کربلا میں مباہلے کے لیے دعوت کی ہے کہ دیکھو میں اپنے ایمان میں اتنا پکا ہوں، کامل الایمان ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے، توجہ سے سنیں، پورا یقین ہے اپنے مولا علی کے امام ہونے پر، ولی ہونے پر. لہذا کہا آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے. کہ یہ لعنت خدا کی ہوئی تو یہ پہچانیں گے کیسے کہ خدا کی لعنت گری ہے اس کے اوپر. کہ جو قتل ہو جائے گا پہلے ہی بار میں کربلا کے میدان میں وہ ہوگا جھوٹا. صلوات پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے ساتھ چھوڑا تھا، یہی سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا ہے؟ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے میں کیا کریں گے؟ پہلے دونوں بد دعا کریں گے. کیا کہ پروردگار جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے. کہ اس بد دعا کا کہ یہ بد دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ جو اس کربلا کے میدان میں ایک ہی بار میں قتل ہو جائے وہ جھوٹا ہے، جو بچ جائے وہ سچا ہے. اب دیکھیں جناب بریر امتحان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خود منزل امتحان میں کھڑا کر دیا ہے. اگر بریر قتل ہو جاتے ہیں تو فوراً یہ ثابت ہو جائے گا کہ بریر جھوٹے ہیں، بریر حق پر نہیں تھے. اور یہ صرف بریر ہی جھوٹے اور حق پر نہ ہونا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ دنیا یہ کہے گی کہ پھر حسین بھی حق پر نہیں ہے. بریر کا اس اعتماد اور یقین کے ساتھ آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ بریر کو اپنے اوپر اور اپنے خدا کے اوپر پورا یقین تھا. چونکہ یہ ولایت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، خدا اپنے ولی کے ساتھ دینے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا. لہذا جناب بریر کہتے ہیں آؤ میدان میں. کیا کہ ان یلعن الکاذب. یہاں تک کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب بریر نے کہا آؤ میدان میں. کیا حل لکا فلا اباہلکا، میں تم سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں. کہا مباہلے میں کیا ہوگا؟ فَلَنَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَلْعَنَ الْكَاذِبَ، کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کریں گے. کہ اس لعنت کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ دوسرے وَأَنْ يَقْتُلَ الْمُبْطِلَ، جو جھوٹ پر ہوگا، جو باطل پر ہوگا وہ قتل ہو جائے گا. اس کے بعد اب ارشاد فَخَرَجَ، دونوں کے دونوں نکلے، اور نکلنے کے بعد فَرَفَعَ أَيْدِيَهُمَا، دونوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد أَيْدِيَهُمَا إِلَى اللَّهِ يَدْعُوَانِهِ، کہ ہم دونوں دعا کرتے ہیں. پھر دونوں نے دعا کی کیا کہ أَنْ يَلْعَنَ الْكَاذِبَ، کہ پروردگار جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کر. وَأَنْ يَقْتُلَ الْمُبْطِلَ، اور باطل کو قتل کر دے، جو جھوٹ پر ہے، جو باطل پر ہے، جو ناحق پر ہے، جو سچے کے راستے پر نہیں ہے، جو حق کے راستے پر نہیں ہے، اس کو قتل کر دے. اب تاریخ کربلا مؤرخ یہ بیان کرتا ہے کہ جو ان تمام واقعات کو دیکھ رہا تھا، جو ان تمام باتوں کو جناب بریر اور اس سامنے آنے والے یزید ابن معقل کی گفتگو کو سن رہا تھا، وہ نقل کرتا ہے ثم برغ كل واحد منهما لصاحبه. اب یہ دونوں جناب بریر اور ان کا مقابل یزید ابن معقل ایک دوسرے کے مقابلے پر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں. سامنے آنے کے بعد فاختلفا ضربتین،
اور دونوں کو ایک ایک تلوار چلانا ہے. ایک تلوار میں جو مر جائے گا, جو ختم ہو جائے گا, وہ ہے جھوٹا, وہ ہے باطل پر, وہ ہے ناحق, وہ حق کے راستے پر نہیں ہے. لہذا تاریخ نے اس نے بیان کیا فضربا. یہ بھی دیکھیں کردار آل محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کا کردار ہے کہ جب مولا علی میدان میں جاتے تھے دشمن سے کہتے تھے پہلے تو حملہ کر. جس وقت عمرو ابن عبدود کے مقابلے پر مولا کائنات گئے ہیں, اس کو کیا میں نے سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لیتا ہے. کہاں یہ صحیح ہے, میں 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لیتا ہوں. تو امام علی نے کہا کہ میرا پہلا مشورہ تم کو یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا, اپنی جان بچا لے. اس نے کہا یہ میں کبھی نہیں کر سکتا, اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں پہلے ہی پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. کہا دوسرا یہ ہے کہ تو میدان چھوڑ کر چلا جائے, اپنی جان بچا لے. اس نے کہا لو, اگر میں میدان چھوڑ کر جاؤں گا تو عورتیں میرے اوپر ہنسیں گی, لہذا میں میدان نہیں چھوڑ سکتا. کہا پھر تیسرا یہ ہے کہ تو میرے اوپر پہلے تو حملہ کر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. تو علی اور اولاد علی کا طریقہ کار یہ ہے, ان کا کردار یہ ہے کہ کبھی بھی دشمن کے اوپر پہلے حملہ نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے یہ کئی مرتبہ تذکرہ کیا امام حسین کا کہ جب امام حسین سے ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا ہم پہل کر دیتے ہیں, ابھی یہ کم ہے, ہم حملہ کر دیتے ہیں, ہمیشہ امام حسین نے یہ کہا ہے کہ نہیں, پہلے حسین پہل نہیں کرنا چاہتا ہے. لہذا جب جناب بریر یزید ابن معقل کے مقابلے پر آئے ہیں تو جناب بریر نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم کو ایک ایک وار کرنا ہے, لہذا پہلے تو وار کر لے, تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو وار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. تو تاریخ نے اب لکھا کہ فَضَرَبَ یزید ابن معقل بریر اپنا حسین ضربۃ واحدہ. یزید ابن معقل نے جناب بریر کے اوپر ایک ضرب لگائی, ایک تلوار چلائی, لیکن اس کی وہ تلوار ایسی چلی کہ خفیفتاً جناب بریر کے اوپر اتنی ہلکی, ایسا اوچھا وار کیا کہ کچھ بھی ان کا نہ بگاڑ سکا. وہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ لم تضرہ شیئا, جناب بریر کا کچھ نہ بگاڑ سکا, ان کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا. یہ عرب کا بہادر تھا جو آج جناب بریر کے مقابلے پر آیا ہے, لیکن بریر نے کہا تو بہادر ہے, پہلے حملہ کر لے تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ بریر نے موقع نہیں دیا تھا. اس نے حملہ کیا لیکن بریر کا کچھ نہیں. پھر مؤرخ بیان کرتا ہے وَضَرَبَهُ بُرَيْدُ بْنُ حُذَيْرَ ضَرْبَةً, پھر جناب بریر نے ایک تلوار چلائی اور وہ تلوار ایسی تھی کہ قَدَّتِ الْمَغْزَرُ وَبَلَغَتِ الدِّمَاغ, کہ جیسے ہی جناب بریر نے تلوار چلائی ہے اس کے سر کے اوپر جو وار کیا, جو جب جنگ کرتے ہیں تو سر کے اوپر لوہے کو پہنے رہتے ہیں, کا اتنا تیز وار تھا جناب بریر کا کہ جناب بریر کی تلوار نے اس لوہے کی خون کو کاٹا, کاٹنے کے بعد اس کے سر سے گزر کر حلق تک پہنچ گئی. اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت وہ اس کے حلق تک اتری ہے وہ ایسے کانپ رہا تھا, لرز رہا تھا, اور جناب بریر اپنی تلوار کو اس کے حلق سے نکال رہے تھے. تو جناب بریر کا جیسے یہ بار ہوا فوراً شور اٹھا کہ بریر جیت گئے ہیں, بریر حق پر ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب بریر نے اس ایک حملے سے اور دشمن کو پہلے موقع دے کر بتایا کہ دیکھو کبھی دشمن کے اوپر بھی پہلے وار نہ کرنا, لیکن اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے کبھی میدان جنگ سے فرار نہ کرنا, میدان جنگ میں ڈٹ جانا, اپنے حق کو ثابت کرنا. اب اس کے بعد جیسے جناب بریر نے اس کے اوپر حملہ کیا, پھر فوراً دوسرا سپاہی آگے بڑھتا ہے اب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. یہاں سے ہے قاری قرآن کا تذکرہ. میں دوسرے بھی اقوال ان کے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پڑھوں گا, لیکن چونکہ اسی روایت میں قاری قرآن کا تذکرہ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد ایک دوسرا دشمن میدان میں آتا ہے, اور وہ میدان میں آنے کے بعد جناب بریر کے اوپر حملہ کرتا ہے. وہ دشمن تھا رضی ابن مرقس العبدی. وحمل علیہ رضی ابن
رضی ابن منقذ العبدی، یہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. جیسے حملہ کرتا ہے تو یہ ان کی گردن میں لٹک جاتا ہے، اس کو بچائیں، شاید ہم اپنے اس کو بچا سکیں. اور پھر اس کے بعد جناب برید اس کے اوپر ایک حملہ کرتے ہیں تو فوراً اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں. جب اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں تو یہ فوج کو آواز دیتا ہے کہ تم کہاں ہو، آؤ مجھے بچاؤ، میرا دفاع کرو، تم سب کہاں ہو. تو جب اس نے دوسرے نے مدد کے لیے بلایا ہے، اس سے پہلے جناب برید 30-35 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس سے زیادہ کا بھی، کہ جن کو بہادروں کو جناب برید نے قتل کیا ہے میدان کربلا. کا پھر ایک آدمی پھر آگے بڑھتا ہے، کعب ابن جابر. جب یہ آگے بڑھا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم پہچانتے ہو کس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ صلوات محمد والے محمد. تم جانتے ہو کس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ فقلت، یعنی راوی کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ تم ان ھذا برید بن حذیل القاری القرآن کا سنو کا، تم اس کو پہچانتے ہو جس کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو، یہ قاری قرآن برید ہے. یہ وہ برید ہے کہ کانا یقرؤنا القرآن فی المسجد الکوفہ. یہ وہی برید ہے کہ جو کل ہم کو مسجد کوفہ میں قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا. ہم کو اس نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، ہم کو اس نے بتایا ہے کہ رسول کیا ہے، ہم کو اس نے قرآن پڑھنا سکھایا، ہم کو اس نے کتاب خدا پڑھنا سکھائی. تم جانتے ہو یہ قاری قرآن برید ہے. لیکن اس نے ایک نہ سنی اور فوراً جناب برید کے اوپر نیزے سے حملہ کیا، ان کے پشت میں نیزہ گھونپا. اور جیسے ہی نیزہ گھونپا جناب برید نے پھر اس کے اوپر بھی حملہ کیا. پھر کچھ لوگ اور آگے بڑھے، تیر ان کے اوپر چلائے گئے اور اس کے بعد ان کے اوپر تلواریں چلائی گئی. آسانی سے ان کو قتل نہیں کیا گیا. اب یہاں پر یہ بہت لمبی روایت ہے. پھر اس کے بعد تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہی کعب، اس کو بچا لیا جاتا ہے جناب برید سے، جب یہی کعب اپنے گھر واپس آتا ہے تو راوی کہتا ہے کہ جب یہ اپنے گھر آیا تو یا تو اس کی بیوی یا اس کی بہن، دونوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جب یہ گھر آتا ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کعب نے امام حسین کے خلاف جنگ کی ہے اور اس جنگ میں جو اس نے سب سے بڑا صدمہ اہل بیت کو، امام حسین کو پہنچایا ہے، وہ قاری قرآن برید کو قتل کر کے پہنچایا. لہذا جب یہ گھر پہ پہنچتا ہے تو ایک شخص ان سے پوچھتا ہے خود راوی سے، کیا تم جانتے ہو کہ ایسا ایسا ان کے گھر میں ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اور وہ کہتے ہیں فقلت انت رأیت ھذا، کیا تم نے ایسا دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے یا اس کی بہن نے اس کو جا کر گھر پہ ٹوکا اور اس سے جدائی اختیار کی ہو؟ تو وہ کہتا ہے قال نعم رأیت واسمع اذنی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے. کیا کہ فلما رجع کعب بن جابر، جب کعب بن جابر اپنے گھر پلٹ کر آیا ہے تو قالت له امرأته، تو اس کی بیوی نے، اس کی زوجہ نے اس سے کہا، او اختہ، دونوں ہیں، یا اس کی بہن نے اس سے کہا، اگر زوجہ ہے تو اس کا نام لیا، النوار بنت جابر، نوار بنت جابر. اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، اس کعب سے پوچھا، اعنت علی ابن فاطمہ، کیا تو نے اعنت اور یعنی مدد، کیا تو نے حسین ابن علی کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کی ہے؟ اور دوسرا سوال، وَقَتَلْتَ سَيِّدُ الْقُرَّانِ، اور تو نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے قاریوں کے سردار کو قتل کیا ہے؟ کیا تو ہی ہے وہ کہ جس نے حسین ابن علی کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کی ہے اور قاری قرآن کے سردار کو قتل کیا ہے؟ لَقَدْ أَتَيْتَ عَظِيمًا مِنَ الْعَمْرِ، کیا تو نے اہل بیت اطہار حسین ابن علی کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے واللہ، اب یہ خود بھی کہتی ہے واللہ اگر تو نے ایسا کیا ہے تو لا اکلفا من راسی کلمتا ابدا، تو اب میں تیری بیوی ہو کر تجھ سے
ये कहती हूँ कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुझसे कोई कलाम ना करूँ। और उसके बाद तारीख कहती है कि बीवी अपने शौहर से अलग हो जाती है, कभी उससे गुफ्तगू नहीं की। क्यों? इसलिए कि इसने हुसैन इब्न अली के खिलाफ एक कारी कुरान को कत्ल किया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान, लिहाजा हमको एक अमल में बहुत एहतियात करना है, बहुत एहतियात। और ये हमारे उलमा और फुक़हा ने भी कहा है कि अपनी बेटियों की शादी में हमेशा इस बात की रियायत करना कि किसी फासिक को फाजिल को अपनी बेटी ना दे देना। अगर कोई साहिब किरदार तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता लेकर आता है, चाहे वो गरीब हो, उस गरीब को उसके ईमान की बुनियाद पर रिश्ता दे देना, अपनी बेटी दे देना, लेकिन किसी फासिक को फाजिल को ना देना, वरना वो अज़ियतें सहेगी अगर साहिब ईमान होगी कि फिर उसको तुम कभी भरपूर नहीं कर सकते, उसको भर नहीं सकते हो। लिहाजा अपनी बेटियों की शादी में एक ये मुहिब अहले बैत थी, अहले बैत की चाहने वाली थी, लेकिन जब ऐसा शौहर मिला तो फिर उसको वो तकलीफ झेलना पड़ी कि बदनामी गले आई, लेकिन ऐसी मोहब्बत करती थी कि शौहर को छोड़ दिया। जो हुसैन इब्न अली के खिलाफ चल करे, जो क़ारी कुरान को कत्ल करे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुद भी कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। इमाम हुसैन, बस ये आखिरी बात कहता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि एक बेटे को अब्दुर रहमान ने, एक साहबी था, उसने इमाम हुसैन के एक बेटे को सूरह हमद याद करा दिया। तो उसके बाद तारीख ये कहती है कि इमाम हुसैन ने उसको 1000 दीनार, 1000 बेहतरीन लिबास और दूसरी चीजों से नवाजा। तो जब उसको एक सूरह हमद याद कराने पर इतना दिया, तो जो कुछ और चाहने वाले थे साहबी, उन्होंने पूछा, मौला आप एक सूरह हमद के ऊपर उसको इतना दे रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ, सुनो, जो उसने मेरे बेटे को दिया है, ये दौलत दुनिया उसके मुकाबले पर कुछ भी नहीं, कि कुछ भी नहीं है जो उसने मेरे बेटे को दिया है। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक बच्चा बचपने में बालिग होने से पहले अगर कुरान मजीद के सूरों की तिलावत करता है, तो खुदावंद आलम उसको बचपने ही से हिकमत अता कर देता है, अक्लमंदी, हाफिजा, शऊर अता कर देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मन क़रा अल कुरान क़ब्ल अन यहतलिम, बालिग होने से पहले अगर कोई बच्चा कुरान मजीद की तिलावत करता है, कोई सूरा पढ़ता है, तो क्या होता है? फ़क़द उतियल हुक्मा या हिक्मा सबिया, तो बचपने ही में खुदावंद आलम उसको हिकमत अता कर देता है, एक ऐसा शऊर, एक ऐसी ज़हानत अता करता है पर उसका कोई कदर नहीं होता है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कुरान मजीद, तालीमात आले मोहम्मद सिखाएं। ये असहाब हुसैनी ने करबला के मैदान में उनको क्या काम किया है। और कसम खुदा की, जो बच्चे इब्तिदा से तालीमात कुरान, तालीमात अहले बैत सीखते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होंगे। खुदावंद आलम उनको बहुत कुछ अता करेगा। शायद दौलत दुनिया ना मिले, लेकिन वो इज्जत मिलेगी कि कायनात में किसी को इज्जत ना मिले। अगर ये चाहते हैं कि खुद हमको इज्जत मिले, हमारे बच्चों को इज्जत मिले, तो बचपन ही से सिखाएं। तारीख ने, रिवायात ने बताया कि सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। तो जब एक मकाम पर पहुंचे, तो वहां से उनके साथ कुछ आने वाले भी थे। इमाम वहां से तेजी के साथ दौड़ने लगे। जब वहां से तेजी के साथ दौड़े, तो जो पीछे कलमा पढ़ने वाले साहबी थे, वो भी तेजी के साथ दौड़े। फिर जब कुछ देर के बाद वापस आए, फिर वहां पर पहुंचे, तो अब इमाम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे।
جب وہاں سے آہستہ آہستہ چلنے لگے، وہ صحابی جو ساتھ میں تھے انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن امام کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مولا کیا ہو گیا ہے؟ کل جب ہم یہاں سے جا رہے تھے، کل یعنی اس سے پہلے جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے یہاں سے دوڑنا شروع کیا تھا، آج جب آئے ہیں تو آپ یہاں سے ایسے آہستہ چل رہے ہیں جیسے آپ کے پیروں کو کوئی پکڑے ہوئے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم جا رہے تھے تو ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کبھی بولا آج، پھر اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور پھر اس کے صدقے میں جو اس کے آس پاس دفنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی رحمت خدا اور سب کے اوپر سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ کہا بولا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب یہ مرا تھا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ تب تک بولتا نہیں تھا، آج اس نے بولنا شروع کیا، اس کی ماں نے اس کی زبان سے پہلی مرتبہ کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پروردگار نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جس کا بیٹا چھوٹا بچہ اگر میری رحمانیت کو آواز دے تو پھر میں اس کے باپ کے اوپر کبھی عذاب نازل نہیں کر سکتا، اس کے باپ کے اوپر سے عذاب اٹھاؤں۔ تو میرا عزیزو یہ ہے تعلیم قرآن، یہ ہے قرآن۔ اللہ جو خود قرآن تھے، جو بولتے ہوئے قرآن تھے، دنیا نے انہی کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ تاریخ بیان کرتی ہے جب یزید کربلا سے چلے ہیں تو ان کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیا گیا۔ عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور ایک مقام پر اس قافلے کو روکا گیا جہاں پر شمر نے، ابن سعد نے، انہوں نے اپنے لشکر والوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی بھوبی کے پاس آتی ہیں، بھوبی اماں اگر اجازت ہو تو میں شمر سے جا کر سوال آپ کروں، پانی کا سوال کروں، اگر ہو سکے تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ زینب نے کہا بیٹی تم تو جانتی ہو یہ تم کو پانی نہیں دے گا۔ جناب سکینہ نے کہا بھوبی اماں بے شک میں پہچانتی ہوں یہ مجھ کو ایک گھونٹ پانی نہ دے گا، لیکن میں حسین کی لاڈلی، حسین کی نور نظر سکینہ ہوں۔ بھوبی اماں میں حجت تمام کرنا چاہتی ہوں تاکہ کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ انہوں نے سوال نہیں کیا تھا۔ لہٰذا سید سجاد سے اجازت لے کر یہ چھوٹی سی بچی شمر کے پاس آتی ہے۔ شمر اگر ہو سکے تو تھوڑا سا مجھے پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ شمر نے چھوٹی سی بچی کو جھڑک کر کہا سکینہ بیٹھ جا، پہلے میں اپنے لشکر والوں کو پانی پلا لوں پھر تجھے پانی دوں گا۔ اللہ، سید سجاد نے جس وقت یہ جملہ سنا ہوگا سید سجاد تڑپ گئے ہوں گے، کیا دل پر گزری ہوگی ایک 5 سالہ بہن ظالم سے پانی کا سوال کر رہی ہے اور ایک جوان بھائی کے سامنے اس کی چھوٹی سی بہن کو چھڑکا جا رہا ہے، ماں تڑپ گئی ہوگی۔ سکینہ نے جیسے ہی سنا زمین پر بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد جب وہ پانی پلا چکا ایک مرتبہ پھر سکینہ اٹھی، اس کے پاس آئی، ظالم اب تو ایک گھونٹ پانی دے دے، اب تو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ ظالم نے پھر چھڑک کر کہا، لیکن اس مرتبہ اس سے زیادہ سخت جملہ کہا۔ ظالم نے کہا پہلے میں اپنے جانوروں کو پانی پلا دوں پھر تجھے پانی دوں گا۔ اللہ، جانور پانی پیے اور آل رسول فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں پیاسی رہے۔ اللہ، سکینہ نے جیسے ہی یہ سنا سکینہ تڑپ گئی پھر بیٹھ گئی۔ جب ظالم اپنے جانوروں کو پانی پلا چکا، عزیزوں کوئی تاریخ اس کیفیت کو نہیں لکھ سکتی جس وقت شمر نے یہ کہا ہوگا سکینہ پہلے میں جانوروں کو پانی پلا لوں پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ برائل کا وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ جو برائل نے کربلا کے میدان میں کہا تھا، ارے کیا تمہارے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں ہے؟ ارے فرات کا پانی بہ رہا ہے، یہاں سے نجس جانور کتے پانی پیے، سور پانی پیے، دوسرے جانور پانی پیے، یہود و نصارہ پانی پیے اور آل رسول پیاسی رہے، آخر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ عزادارو، ظالم نے کہا پہلے میں اپنے جانوروں کو پانی پلا لوں۔ سکینہ بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی پلا چکا اب سکینہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ظالم اب تو ایک گھونٹ پانی دے دے۔ عزادارو،
آ کر سکینہ نے اپنے منہ کو لگایا آزادار ہو خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے خدا کسی بچی کو اتنا مجبور نہ کرے جتنی مجبور سکینہ تھی ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ منہ کو لگائے ظالم نے پورا پانی زمین پر گرا دیا اور یہ کہا سکینہ یاد رکھنا تم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملے گا اللہ سکینہ تڑپ گئی ارے اسی پانی کو دیکھ کر کہتی ہے نانا پاپا علی آؤ دیکھو تمہاری امت ہم پر کیسا ظلم کر رہی ہے ہائے سکینہ پیاسی تڑپتی رہ گئی زمین پر پانی پھینک دیا گیا اللہ کوئی اتنا مجبور اس کائنات میں نہ ہو کہ زمین پر پانی پھینکا جائے اور انسان کو ایک گھونٹ پینے کے لیے نہ ملے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون لزم بفضائه وتسلیم ماتم حسین